تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بدلنے سے آپ کے آنے والا وقت بدلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ورڈ کہیں لکھ لیجیے گا, وہ چینج کا مطلب کیا ہے, وہ آپ میں بدلاؤ کا مطلب کیا ہے, یہ میں نے پڑھانا ہے آج. تیسری چیز, تھرڈ تھنگ کہہ لیجئے, میں نے آپ کو ایک ہیبٹ دینی, عادت. آپ نے کہیں پڑھاؤں گا لیکن ایک عادت پہ میرا مین گول ٹارگٹ ہے. وہ عادت ہے ہیبٹ آف پلاننگ. میں بڑے آرام سے, کوئی بھی بندہ جو پروفیشنل ہے یا بزنس مین ہے, اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے, اگر 10 15 20 منٹ گزاروں تو میں چیک کر لیتا ہوں اس کے اندر پلاننگ کی ہیبٹ ہے کہ نہیں. اور ایک بڑی تعداد پلانر ہوتی نہیں ہے, انہیں عادت نہیں ہوتی کہ پلاننگ کے ساتھ لائف گزارنی ہے. ہم نے جس چیز کو, ذرا سنیے گا, یہ جملہ اہم ہے, جس کو پلان کر کے گزارنا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑا ہوتا ہے. اچھا, جن چیزوں کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے ان کی ہم فکر مندی نہیں کرتے ہیں. بات سمجھیے, دونوں میں فرق ہے. ڈیوائڈ کر لیجیے گا, زندگی کے کچھ فکریں ایسی ہیں جو جائز ہیں. فکر مند ہونا وہ جائز ہے, وہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں ایسی فکر مندی ہیں جو سرکل آف انفلوئنس میں آتی ہیں. یہ ورڈ سنا جی آپ نے, کس نے سرکل آف انفلوئنس کا ورڈ سنا؟ میں چاہتا ہوں کچھ بیسس پڑھا دوں نا, 2 4 5 منٹ لگنے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. دوبارہ ہاتھ کھڑا کر, سرکل آف انفلوئنس. اچھا, اس کو میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, سب تجدید کر لیجیے گا کہ کوئی آپ کی زندگی میں, آپ یہاں پر ہیں, ایک آپ کے گرد ایک دائرہ ہے. یہ اس دائرے کو اگر میں کہوں اردو میں تو یہ اختیار کا دائرہ ہے. آپ اس کو امپیکٹ دے سکتے ہیں, آپ اس پہ اثر ڈال سکتے ہیں. آپ کے یہ سارے ایسے کام ہیں, اگر آپ لسٹ بناؤ 1 2 3 4 5 6 7 8 آنورڈ, ایک لمبی لسٹ بنے گی جن چیزوں کو آپ بدل سکتے ہیں آپ کے دائرہ اختیار میں. اچھا, آپ میں سے کوئی ملک بدل سکتا ہے؟ بالکل ریشنل ہو کے بات سوچنی, جذباتی, اے وطن پیارے وطن پاک وطن, وہ جذباتی ہے نا. پریکٹیکلی آپ کیا کرو گے یار؟ ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس کی ڈومین ملک پہ کیسے جائے گی یار؟ ایک بندے کے گھر کے بندے نہیں متاثر ہوتے اس سے, اور وہ ایک انفلوئنشل پرسن بننا چاہتا ہے سوسائٹی میں, متاثر کن شخصیت. گھر والے نہیں ہوتے, ارد گرد کے لوگ نہیں, محلے دار نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکل آف انفلوئنس, یہ کہیں لکھ لیجئے گا, دنیا کے مؤثر ترین لوگوں نے اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کیا ہوتا. سرکل آف انفلوئنس, اس کو آپ اردو میں کہیں گے اختیار کا دائرہ. ہم بڑے لوگوں سے ہمیں کو کام ہوتا ہے نا. مجھے ایک بندے نے کال کی, اس نے کہا جی خان صاحب یہ کام ہے, یہ کسی کو آپ کہہ کے کروا سکتے ہیں؟ میں فوراً دیکھوں گا کہ جس کو میں کہنے لگا ہوں کہ نہیں, اگر کسی کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میرے گاؤں میں بہت سے سادہ لوگ ہیں, اور وہ سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر کہیں لگ گیا گورنمنٹ کا افسر, وہ سب کچھ کروا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک میرے فیملی میں کوئی ایک جگہ ایک آفیسر لگ گئے, تو گاؤں سے اب کالیں انہیں کیا آ رہی ہیں کہ اب منڈے نے قتل کرتا چھڑا دو. یار میرے تو دائرہ اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں مثال دوں, ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک دن کال آ گئی کہ کسی نے کہا کہ جی آپ اس منڈے نو جج رکھا دو. انہوں نے کہا میں اپنے آپ نہیں رکھا سکیا, انہوں کتوں رکھاواں. اچھا, تیسرے دن پھر کال آ گئی اور کسی نے کہا جی وہ 10 لاکھ روپے قرضہ دے دو. وہ کہنا میری تنخواہ لی 70-80 ہزار روپے, میں 10 لاکھ کتوں دوں. اب اس سے سارا وہ ڈیمانڈ ہے جو اس کے اختیار سے کیا ہے. تنگ آ کے اس نے مجھے کال کی, وہ کہنا ہے انہوں نے میں کنج دساں, میں ہائی کورٹ لگ گیا, میں کاندھن لگ گیا ہے. پنجابی کاندھن لگنا کہ بھائی میرا بڑا محدود اختیار ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہ رہا کریں. اچھا, میں کس لحاظ, ذرا سنیے اس کا مطلب کیا ہے, میننگ آف دیٹ. جملہ کیا بولا, اپنے آپ کو دائرہ اختیار سے باہر نہیں رکھنا. اس کا مطلب فزیکل نہیں ہے, مینٹلی. کچھ لوگ ہر وقت سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کیوں نہیں چینج لے کر آ رہے, یہ انڈیا کو کیا ہو گیا,
یہ سارے جو لابی ہے دنیا کے ملکوں کی میرے ملک کے خلاف کیوں ہے؟ انہوں نے شام کو 7 سے رات 11 بجے تک کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں نے پچھلے کئی مہینوں سے ٹی وی نہیں دیکھا. اچھا یہ نہیں مجھے فکر نہیں ہے, میں اخبار دیکھتا ہوں, اتنی دیکھتا ہوں جتنا ضروری ہے. میں ضرورت رشتہ کا اشتہار نہیں دیکھتا. میں آج کا دن کیسا گزرے گا نہیں دیکھتا. آج کتنے ٹرک الٹے میں نے نہیں دیکھا. کتنے محبوب کے ساتھ اشنائی کے ساتھ بھاگ گئے, میرا کنسرن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے کنسرن میں جو چیزیں میرے علم میں ہونی چاہیے میں وہ دیکھوں گا. میری آنکھ اور میرے کان تیار میں نے کیے بڑے وقت کے ساتھ کہ یہ وہ دیکھیں اور وہ سنیں جو ضروری ہے. کیا آپ نے اپنے آنکھ اور کان تیار کیے ہیں کہ وہ سنیں اور دیکھیں جو سننا اور جاننا ضروری ہے؟ یا آپ ہر اس چیز کو جاننے میں لگ جاتے ہیں جس کو جاننا؟ اگر آپ کو سرکل آف انفلوئنس سے باہر رہنے کی عادت پڑ گئی, اکثر کو پڑی بھی ہوتی, مانے یا نہ مانے, اس ملک میں یہ ایز قوم دیکھا جائے ایک افیکٹو قوم نہیں ہے, کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میرا مشن کیا ہے, اگر کوئی ون لائن میں کہے تو کیا ہے جی شاہ صاحب کس پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کچھ ہزار بدل دیں. ہم وہ ہزار کا جو ٹرکل ڈاؤن ہے یا اس کا ڈومینو افیکٹ ہے وہ 10-20 سالوں میں. اچھا پہلے میرا اس پہ مطلب میں 2 طرح سے میں نے کام کیا زندگی میں, اس لیے میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ اس ڈاکومنٹریز کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتے. میں نے اس ملک کے جو انفلوئنشل لوگ تھے ان پہ بھی کام کیا. میرا ماننا ہے اگر ایک جج بدلتا ہے تو اس جج کے جو انڈر مقدمے ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر بدلتا ہے تو اس کے ڈاکٹر کے رویہ بدلنے سے کتنوں کی پہ اثر پڑتا ہے. اگر ایک بیوروکریٹ بدلتا ہے تو اس بیوروکریٹ کے بدلنے سے کتنا, اگر ایک فوجی جوان میں جذبہ ایمان اور بڑھتا ہے تو وہ ملک اور امت کی اور خدمت کر سکتا. اگر ایک ٹیچر چینج ہوتا ہے, میں نے 10 سال پڑھایا ہے گورنمنٹ میں ٹیچرز کو, اگر ٹیچر بدلتا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان بدل سکتا ہے. یہ میرا یقین ہے. میں نے ان پہ بھی کام کیا, میں نے یوتھ پہ بھی کام کیا, ڈھیروں کام کیا. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ شاید مجھے خود بھی یاد نہیں ہے. اگر میں یاد کرنا چاہوں پیچھے مڑ کے کہ کس دن کتنا کہاں کیا, اور یہ پچھلا بھولنا بھی میں نے ایک بندے سے سیکھا ہے. اس مرشد کا نام بھی لکھ لیجئے گا, اس مرشد کا نام ہے ایڈیسن. ریلی ہم نے ایز کریکٹر خوبی کہیں سے ملے چپ کر کے لے لیا کرو بھائی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور بابا اشفاق کہتے تھے بابا نیوٹن بڑا سیانا سی. ہم نے کہا بابا نیوٹن کیسے ہو گیا؟ کہتے جو انسانیت کی سیوا کرتا ہے بابا ہوتا ہے. تو وہ بابا ایڈیسن کہتا ہے کہ میں اگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا میں نے کیا کیا, میں نیا کام نہیں کر سکتا تھا. نیا کام کرنے کے لیے آپ کو پیچھے سے منقطع کرنا سیکھنا چاہیے, ڈسکنیکٹ کرنا سیکھنا چاہیے, لاپرواہ ہو کے پیچھے سے آگے چلنا چاہیے. سبق لے لیں ماضی سے, جانا آگے. سو سرکل آف انفلوئنس کا مطلب ہے میں ان تمام چیزوں کی لسٹ بناؤں اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو کے کہ جن کو میں بدل سکتا ہوں. اچھا جن کو بدل سکتے ہو ذرا سنیے گا دھیان سے. میں ایک سرکل, ایک تھوڑی سی اجازت دے دیتا ہوں آپ کو, اس کے باہر بھی ایک سرکل ہلکا سا ڈرا کر رہا ہوں. یعنی آپ سرکل آف انفلوئنس سے کبھی کبھی تھوڑا باہر کبھی ہو گئے. یہ سرکل آف انفلوئنس سے باہر والا سرکل ہے صبر اور دعا کا سرکل. یہاں بدل نہیں سکتے لیکن 2 اختیار آپ کے پاس ہیں یہاں پر. یہ ہے دعا کا اور ساتھ کیا, صبر. ٹھیک ہے جی. ایک اس سے باہر ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ موٹر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو بڑا تیزی میں پہنچنا ہے, گاڑی کسی کی خراب نظر آئی ہے, آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے, یا اللہ ان کے لیے آسانی کر. اس سرکل میں گیا. اچھا آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا, آپ گھر سے نکلے, ہم نے کہا یار میں لیٹ بھی آج پہنچوں, رستے میں دیکھا فیملی پوری بیچاری خوار ہو رہی, سڑک پہ گاڑی خراب, گاڑی روک لیں, کدھر چلے گئے آپ؟ سرکل آف انفلوئنس پہ چلے گئے. اب بات سمجھیں, آپ ادھر ہیں سرکل آف انفلوئنس میں رہتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ کریں. آپ نہیں کر سکتے, دعا کر دیں, اللہ سے رجوع کر دیں, یا باری تعالیٰ آسانی کر دیں ان کے لیے. وہ بھی کہیں قبول ہو رہی, وہ بھی کہیں اس کا کریڈٹ ہے. لیکن ایک ایسی فکر مندی ہے آپ کے, یہ گاڑیاں ہی ایسی ہونی چاہیے جو خراب ہی نہ ہو موٹر وے پہ, تو یہ لکھ لیجئے گا, یہ آپ کے ذہنی خبت کی نشانی ہے. میں نے ایک ایسا ٹائر ایجاد کر لینا ہے جو کبھی پینچر نہیں ہوگا. کم از کم آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہونے والا. ہمیں مان جانا چاہیے, ہم اپنی زندگی میں ہر وہ
فکر پالتے ہیں جس کے فکر مند ہونے سے کوئی فرق. اور پھر ہوتا کیا ہے ذرا سنیے گا, سب سے بڑا مت اباؤٹ ورک, کام کے بارے میں ہم سب کو ایک مت ہے بہت بڑا. ہم سمجھتے ہیں ایکشن کا نام ورک ہے, میں کہتا ہوں تھاٹ کا نام بھی ورک ہے. یہ دونوں چیزوں کا نام کام ہے. سوچنا بھی کام ہے, اور بے وجہ باہر رہ کے سوچنا بھی کام ہے, بے وجہ کھپتے رہنا بھی کام ہے, بے وجہ فکر مند رہنا بھی کام ہے, ہر وقت کہتے رہنا پنجابی کا ورڈ ہے وہ بھی کام ہے. تو آپ اگر اپنی ساری انرجی کو یہاں باہر ضائع کر دیں گے, آؤٹ آف سرکل انفلوئنس چلے گئے, تو آپ کی اصل انرجی اپنے کام میں یا چینج کے دائرے میں نہیں رہی. بڑی دنیا کو عادت پڑ جاتی ہے. اچھا آپ سنیے گا, ہمیں خبر کیسے کیسے پڑھتے ہیں کسی بندے کی. آپ اس کو یوٹیوب بھی کیجیے گا, گوگل بھی کیجیے گا, فرینکلی ایم ٹیلنگ یو, آپ ریسرچ خود بھی کر لیں ادھر سے بھی, اور آج سے دیکھنا بھی شروع کریں. ہر کامیاب انسان اپنے وقت کو زیادہ اچھا استعمال کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی کو نا, میں مثال دیتا ہوں, میں ابھی پیسے نکالوں, ذیشان آپ کو کوئی پیسے دوں, میں پیسے نکالوں, ایک بچہ بیٹھا اس کو بھی دوں, اور پورا دن دے دوں. شام کو اس پیسوں سے جو اس نے لیا ہوگا نا, وہ اس کی پوری پرسنالٹی ہوگی. اڑا دیے, بنا لی, سیو کر لی, کچھ بھی کیا. میں نے کرٹک نہیں کہا کہ یہ ماڈل ٹھیک تھا یہ ٹھیک تھا, لیکن جو کچھ اس نے کیا, جو اپنے وقت کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کی پوری شخصیت ہوتی ہے. ہم کہتے تو ہیں یہ کامیاب قوموں کے اندر کامن ہیبٹ ہے, ان کے ریلوے اسٹیشنز کے اسٹے اسٹیشنز پہ, ایئرپورٹس کے بورڈنگز پہ اور بس اسٹیشنز کے اوپر آپ اکثر لوگوں کو کتاب یا کوئی پوڈ کاسٹ سنتا دیکھیں گے. ناکام قوموں کے اسٹاپوں پہ تاڑنے کو دیکھیں گے. یقین کریں, آزما کے دیکھ. آپ لوگوں کے جو وقت ملتا ہے ایکسٹرا, اس میں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اب جہازوں کے اندر لوگوں کو, جہاز میں فلائی کرنے والا تھوڑا سا بہتر ہی ہوتا ہے نا معاشی, تو وہ حرکتیں کیا کر رہے ہوتے دیکھیں. نہیں بات سمجھ. ایک دفعہ سامان وہ رکھتے رکھتے جو بیچاری تھی نا, ابھی اڑا نہیں ہے, تو وہ بیچاری اس کے اوپر چڑھ گئی نا, وہ جو ہوتا ہے چڑھ کے اس نے رکھنا شروع. ایک میرے آگے بندہ بیٹھا, اس نے فوراً ویڈیو بنانی شروع کر دی. اس نے کہا یہ نظارہ کہاں ملے گا دوبارہ. اب ذرا سوچ اور مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے ہی ہے نا جی, وقت جو ملا اس کو استعمال کیسے کیا یہ بتاتا ہے آپ کتنے سنجیدہ انسان ہیں, کتنے سیریس ہیں, کتنے میچیور ہیں, کتنے سینسیبل ہیں, کتنے زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں, آپ کی ذات میں گہرائی کتنی ہے. سو بھائیو, آج سے پہلا کام بڑا بیسک, ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں یا وہ کریں جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں. جو نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں اور صبر کریں. اس سے باہر آپ کی کوئی جواب دہ نہیں ہے. ذرا سنیے گا, میرے بچے میرے دائرہ اختیار میں آتے ہیں نا, ان کی تربیت ایسی ہے نشان. میں کچھ کالجز میں جا سکتا ہوں, یہ کہاں ہو گیا جی, اسی میں کہیں آ گیا. میں کچھ جگہ نہیں پہنچ سکتا, میں دعا کر دیتا ہوں, میں صبر کرتا ہوں. ایک ہے کہیں گڈانی میں ایک سکول ہے, وہ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب, میں کہتا ہوں جی میں کبھی آیا تو آ جاؤں گا, ویڈیو سے فائدہ اٹھا لیں. یہ میرے باہر چلا گیا. میرا اللہ مجھ سے جواب نہیں لے گا اس کا, جو میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے رب نے مجھ سے جواب نہیں لینا. میری بساط, میرے 5.5 فٹ قد, میری عمر, میرا وزن اٹھانے کی صلاحیت, میرے بولنے کی صلاحیت, میرا انٹلیکچوئل پاور, میرا حساب اسی کا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ کرتے رہتے ہیں جس کا حساب ہم نے. بات سمجھے کہ نہیں ہے. وہ جو ہے واقعہ کہ جی کیوں ہے جی پاکستان دے بارے بڑا فکر مند, تو خراب کیتا پاکستان, کہنا نہیں تو صحیح کر سکنا, نہیں کہنا پھر چاہ پی لے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اس اختیار کے دائرے سے جب بھی باہر جائیں گے, آپ خود بھی کھجل ہوں گے, دوسروں کو بھی کریں گے. اور بڑی دنیا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, وہ نا امید کرنے کے ایکسپرٹ ہے. میں ان کو کہتا ہوں آفیشیل ڈی موٹیویشنل اسپیکر. یہ ورڈز آپ نے سنے نہیں ہوں گے کبھی. سم پیپلز آر آفیشیل ڈی موٹیویشنل اسپیکرز. قطع نظر پی ایچ ڈی ہوں گے, قطع نظر سیٹ کون سی ان کی, قطع نظر پیسہ کتنا ہے. سر کچھ کہنا چاہیں گے سر وہ کوشچن. اچھا اچھا میں ڈر گیا, میں نے کہا نہ ترانا ہوں, مجھے معافی دیجیے گا. اچھا آپ کمفرٹیبل؟ اللہ پاک خیر کرے. میں فارغ نہیں, میں مساج بڑا اچھا کرتا ہوں. نہیں میں سچ بتا رہا ہوں, آپ نور الحسن سے کبھی پوچھیے. ابھی باتوں کا مساج آپ کو دوں گا میں.
گاڈ بلیس یو, اللہ بلیس یو, اللہ گیو یو سر. اچھا جی واپس آئیں گے. آپ کے اختیار میں رہتے ہوئے آپ لسٹ بنائیں. اچھا اب ذرا سنیے گا, اپنے مائنڈ کو پڑھو. یہ مائنڈ کی ہیبٹس کیا ہیں؟ کہیں ذہن کو عادت تو نہیں پڑی ہوئی اس سے باہر رہنے کی؟ مائنڈ ہے نا, مائنڈ میں جو تھاٹس آتی ہیں, جو کرتے ہو یا باتیں کرتے ہو, سوچو اس میں رہ کے کرتے ہو, کس سے باہر جاتے ہو؟ اصل میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اس قوم کا سرکل آف انفلوئنس آج سے 20 سال پہلے اچھا تھا, 30 سال پہلے بہت اچھا تھا, 40 سال پہلے تو بہت ہی اچھا تھا, 50 سال پہلے بہت ہی اچھا تھا. آزادی میں کتنا غدر ہوا, پھر بھی اچھا تھا. یہ پچھلے 15-20 سالوں میں ہمیں ایک عذاب ملا, وہ ملا میڈیا. جب بھی میڈیا کنٹرولڈ نہیں ہوتا, پلانڈ کنٹرولڈ اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ, اسٹیٹ کے ویژن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ آپ کو ہر وہ فکر مندی دیتا ہے جو اس سے باہر آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ آپ کو کچھ اچھا نہیں دکھا رہا. جب اچھا نہیں دکھا رہا تو کیا ہوگا جی؟ مایوسی پھیلے گی. لوگ مایوس کیوں ہیں؟ لوگ سرکل آف انفلوئنس میں نہیں ہیں. چڑیا کی بوند میں چونچ میں چند بوندوں کا آنا اور آگ بجھانے کی ایک ناکام کوشش کرنا کیا ہے؟ اس کا پورا اجر ہے. یوسف علیہ السلام کے بازار میں بکنا اور ایک بڑیا کا ایک مٹی میں چند دانے لے کر آ کے لائن میں لگنا سرکل آف انفلوئنس ہے. جنگ بدر میں گئے رات تک مکمل تیاری کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اور کہنا یا باری تعالیٰ یہ ہے, تو اپنی مدد نازل فرما دے. دس از کالڈ سرکل آف انفلوئنس. ٹوٹی تلواریں, چند گھوڑے, چند خچر, چند صحابی تھوڑے سے ایک بڑی جنگ کرنے جا رہے ہیں اگلے دن. یہ کیا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس. اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کر کے چلے زندگی میں. اسائنمنٹ کیا جی؟ آج سے آپ سب نے اپنا سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کرنا. میں آپ کو اب ایک ایکٹیویٹی دینے لگا ہوں. اس آج کے سیشن میں 5-7 ایکٹیویٹیز ہیں. پلیز بڑی ایمانداری سے خود کیجیے, کسی کو پڑھائیں نہ پڑھائیں. اس کے سارے نوٹس آپ نے ریوائز کرنے, کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ابزارو نہیں ہوں گے. یہ سمجھ لیں ایک نیا ایک انجیکشن لگ رہا ہے, وہ اگر آپ تھوڑا موقع دیں گے تو اندر جائے گا. 5 منٹس دے رہا ہوں. آپ نے ایسے 5 کام لکھنے ہیں یا سوچیں لکھنی ہیں جو اکثر آپ سوچتے ہیں اور وہ سرکل آف انفلوئنس میں. میں نے نہیں کہا یہ لسٹ بنا لو, یہ تو نہیں ہے. میرے اختیار, میری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے, ہر بندے کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں اختیار نہیں چل سکتا. دعا ہے, صبر ہے, رجوع ہے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ سوچتے ہو, پھر بھی فکر مند رہتے ہو, کھپتے ہو, تذکرے کرتے ہو, شکوے کرتے ہو, گیلے کرتے ہو. کیونکہ میں نے ورک کی ڈیفینیشن ایکشن اور تھاٹ دونوں بتائی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. 5 ایسی فکر مندی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں آج تک نکلا. ایمانداری کے ساتھ